السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلوات اللہ وسلامہ علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من والاہم وتبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان له ولد۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں ہمیں پیدا فرمایا، اور اسلام جیسا آفاقی اور انتہائی سکون اور راحت بخشنے والا مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جو زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اسلام ہمارے لیے سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندے مومن کے لیے کچھ ایسے ہدایات عطا فرمائے ہیں کہ جس پر عمل کرنا اس کے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ انہی ہدایات میں آج جس عنوان پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے وراثت کی تقسیم۔ اس عنوان پر انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایتوں میں وراثت کی تقسیم یہ ایسی ہدایت ہے کہ اس پر عمل کرنا ہر بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ جس کے پاس اس کے مرحوم کچھ ایسا مال چھوڑ گئے ہوں کہ جس کو تقسیم کرنے کا جب معاملہ آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے ہدایات کے مطابق اس کی تقسیم کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق فرمایا، تعلموا الفرائض، تم فرائض میراث کا جو علم ہے وہ علم حاصل کرو فرمایا، کیونکہ وہ آدھا علم ہے فرمایا، فإنہا نصف العلم، آدھا علم ہے فرمایا، یعنی کل علم کا آدھا علم میراث کی تقسیم کا علم ہے فرمایا۔ تو بڑی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہمیت دے کر اس کو بیان فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں اس کی فضائل اور اس کے کمالات اور اس کی جو اہمیت ہے اس اہمیت کے مطابق ہم کو کئی ایسی احادیث پاک ملتی ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اپنے لیے وصیت کر کے جاتا ہے اور اپنے دنیا سے جانے سے قبل اپنے مال کی وصیت کرتا ہے یا مال کو اس کے ورثہ میں تقسیم کر دیتا ہے، اس اندیشے اور خوف کے ساتھ کہ کہیں وہ بعد میں جھگڑا نہ کر لیں، بعد میں لڑ نہ لیں، بعد میں آپس میں کوئی جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو کر ایک دوسرے کو مار پیٹ کی نوبت نہ آ جائے، تو اس لیے اگر وہ پہلے سے ہی اگر مکمل طور پر تقسیم کر کے چلا جائے تو پھر یہ اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، اس کے لیے بہت زیادہ خیر کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں مکمل طور پر اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی عنوان پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ جو لائیو پروگرام وراثت کی تقسیم دین کی بات، آپ تمامی ناظرین کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمامی ناظرین سے میری خواہش ہے کہ جو بھی اس عنوان پر اپنے سوالات کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسکرین پر جو نمبر دیا گیا ہے 04066666651 یا 52، اس نمبر پر آپ ڈائریکٹ کال کر ہم سے راست گفتگو کر سکتے ہیں۔ اور یہ پروگرام لائیو منصف ٹی وی پر اور دیگر جو اس کے مقامات ہیں وہاں پر نشر ہو رہا ہے، اور یوٹیوب پر یہ بعد میں اپلوڈ کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اپنا جواب صحیح طور پر نہیں سن پائے ہیں یا سننے میں دقت ہوئی ہے تو آپ وہاں سے جا کر بھی اپنا جواب سن سکتے ہیں۔ اور ایک بات ہم بتاتے چلیں کہ جب بھی آپ ہم سے گفتگو کریں تو اپنے ٹی وی سے تھوڑا سا دور ہٹ کر بات کریں، اس لیے کہ جب آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی آواز اور ٹی وی کی آواز دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح طور پر آپ کا جو سوال ہے ہم تک نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اگر سوال صحیح طور پر نہیں پہنچ پائے گا تو پھر جواب دینے میں بھی بڑی دقت ہوگی۔ تو اس لیے ٹی وی سے تھوڑا دور ہٹ کر آپ اپنا سوال کر لیں۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ ٹی وی کے پاس جا کر اطمینان سے اپنا جواب آپ سن سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا آپ خاص طور پر لحاظ رکھیں۔ تو جو بھی اس عنوان پر یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور بھی اگر آپ
دینی مسائل کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا دین کے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں، آپ بلا جھجک کال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی نمبر پر آپ سے گفتگو کریں گے جو نمبر اسکرین پر دیا جا رہا ہے۔ اب آئیے جو سوالات ہمارے ناظرین کی طرف سے پہنچائے گئے ہیں اس سوالات کے انشاءاللہ تعالی ہم جوابات دیتے جائیں گے۔ اگر اس میں کوئی ایسا جواب کہ جو آپ کے فائدے کا ہو تو آپ کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے پھر نفع اور فائدے کا باعث بن جائے گا۔ تو ناظرین کرام، وراثت کے بنیادی اصول کیا ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلامی وراثت کے قوانین کا جو ہے بنیادی جو ماخذ ہے وہ قرآن مجید ہے اور احادیث پاک اور اجماع امت ہے۔ یہاں سے وراثت کے تقسیم کے مسائل ہم کو ملتے ہیں، یہاں اس کے احکامات ہم کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے وراثت کی تقسیم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے جو مذکر ہے لڑکے کے لیے لڑکی کا ڈبل دگنا حصہ ہے، فرمان مثل حظ الانثیین، دو لڑکیوں کا حصہ ایک لڑکے کو دیا جائے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر صرف لڑکی ہو دو یا دو سے زیادہ تو ان کے لیے ترکے کا اگر جو ہے 2/3 ہے، فرمان 2/3 حصہ ہے ان کے لیے ترکے کا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ فرمایا گیا کہ پھر اللہ پاک فرماتا ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہے تو اس کے لیے ایک نصف آدھا حصہ ہے، کل مال کا آدھا حصہ اگر ایک ہی لڑکی۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور والدین کے لیے لِكُلِّ واحد، ہر ایک میں سے ہر ایک والد یا والدہ دونوں بھی ہے تو اس کے کل مال کا چھٹا حصہ ان کو دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ اس کے احکامات بتائے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اس کی اہمیت کو بیان کیا اور فرمایا کہ یہ علم ایسا ہے، یہ معاملہ ایسا ہے، یہ مسائل ایسے ہیں کہ اگر اس کے ادا کرنے میں اگر کوئی بندہ کوتاہی کرے، یہ کسی کا حق تھا، اس حق کی ذمہ داری اگر اس کو دی گئی تھی کہ وہ اس کے حقدار تک، اس کے ورثہ تک پہنچائے، لیکن اگر اس کو پہنچانے میں اگر وہ سستی کرے گا یا پھر اس میں کوتاہی کرے گا یا غفلت کرے گا یا پھر صحیح طور پر ان کا حق ان تک نہیں پہنچائے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے گا۔ جو والد کے انتقال کے بعد جو حصہ اولاد میں تقسیم ہونا ہے، اگر کسی ایک بیٹے کے لیے ذمہ داری دے دی گئی کہ تم یہ تقسیم کرو، سب کو شریعت کی روح سے برابر دینا لازم اور ضروری ہے، جتنا ان کا حق ہے، اگر نہ دے گا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے لائن پر، ہم ان سے بات کریں گے، وہ کیا جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سید علی اکبر ہوں، بنگلور سے بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی بتلائیے آپ کا کیا سوال ہے؟ جی ہمارے بھائی، مجھ سے بڑے بھائی گزر گئے پرسوں، جی ان کی بیوی ہے، یعنی کہ ہمارے بھابھی، 2 بیٹیاں ایک بیٹا ہے، ان کی جائیداد کس طرح سے تقسیم ہونا چاہیے؟ جی ان کی جو ہے ایک بیٹی اور 2 بیٹے ہیں ان کے۔ ہاں 2 بیٹیاں ایک بیٹا۔ جی ایک 2 گھر ہیں، ایک سائٹ ہے، کچھ ایف ڈی ہیں، 20 لاکھ تک کی ایف ڈی ہیں گھر میں، بینک میں۔ اچھا جی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے سوال کا ہم صحیح طور پر جو ہے جواب دیں گے۔ جو وراثت کی تقسیم کے حوالے سے جس عنوان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اسی عنوان پر جو آپ نے سوال کیا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ باریکی ہوتی ہے، اور اس میں اگر ادا کرنے میں اگر کوتاہی کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کے ہم موجب بن جائیں گے۔ تو دیکھیے جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کے بڑے بھائی ہیں جن کا بھی انتقال ہوا ہے اور انہوں نے کچھ مال بھی اپنا چھوڑا ہے، جائیداد پراپرٹی جو بھی انہوں نے مال چھوڑا ہے، تو اس کی تقسیم کا جو معاملہ ہے وہ ذہن میں رکھ لیں کہ ان کی ایک بیوی ہے، بیوہ، اور 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ تو دیکھیے بھائی، سب سے پہلے وراثت کی تقسیم کا جب معاملہ آ جائے تو سب سے پہلے میں جو ترتیب بتا رہا ہوں کہ مرحوم کا جو قرض ہے وہ قرض کو ادا کیا جائے گا۔
مرحوم نے اگر کچھ قرض اگر لیا ہے اس قرض کو مکمل طور پر اس کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ وراثت کی تقسیم ابھی نہیں، پھر پہلے جو کام ہے میں بتا رہا ہوں۔ اس قرض کو ادا کرنے کے بعد اگر اس نے کسی کے لیے وصیت کی ہے کہ فلاں صاحب ہے جن کے مجھ پر بڑے احسانات ہے، لہٰذا اس مال سے ان کو بھی کچھ اگر دیا جائے تو جتنا بھی مال ہے کل اس کا تہائی حصہ یعنی 1/3 تہائی حصے سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ اس سے زیادہ اگر وصیت کیا ہے تو پورا نہیں کیا جائے گا، صرف 1/3 حصہ یا اس سے کم اگر اس کی وصیت اگر ہے کسی کے حق میں کہ ان کو اتنا مال دیا جائے تو اتنے مال سے 1/3 مال سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ یہ اب اس کے علاوہ اگر کسی غیر وارث کے لیے اگر اس نے وصیت کی ہے، اب اس کے علاوہ جو اس کے تجہیز و تکفین کے معاملات ہیں کہ اس کے کفن دفن کا جو معاملہ ہے مرحوم کا، ان کے کفن دفن میں جن کا پیسہ خرچ ہوا، اگر کسی نے اپنا ذاتی پیسہ خرچ کیا ہے تو وہ پیسہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا، یا پھر کسی بیٹے نے اپنے ذاتی صرفے سے اگر اپنے والد کے مرحوم والد جو ہے ان کے لیے تجہیز و تکفین کا اگر انتظام کیا ہے، جو بھی اس کے لیے معاملات ہوتے ہیں اس کا انتظام کیا ہے، تو پھر وہ رقم وہ پہلے ان کو ادا کر دی جائے گی۔ وراثت کی تقسیم ابھی نہیں ہوگی، وہ رقم ان کو ادا، یا نہیں مرحوم کے پیسوں ہی سے اگر اس کے تجہیز و تکفین کا انتظام اگر کیا گیا تو پھر کوئی ایسی بات نہیں، وہ پیسے جو ہے کسی کو نہیں دی جائیں گے۔ جب اس کے بیلنس سے اس کے بینک سے اگر وہ پیسے خرچ ہوئے تو پھر وہ رقم کسی بیٹے کو نہیں دی جائے گی۔ تو جب یہ معاملات ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد اب ان کا جو کل مال ہے، جو مکمل طور پر جو کل مال ہے کہ جو رقم کی شکل میں یا جائیداد کی شکل میں کل مال کے جو ہے آپ 32 حصے کریں گے، 32 حصے کل مال کے آپ کریں گے، اور اس میں سے کل مال کے 32 حصے کرنے کے بعد 14 حصے آپ بیٹے کو دیں گے، 14 حصے 32 حصے کرنے کے بعد 14 حصے جو ہے آپ بیٹے کو دیں گے۔ اب اس کے بعد جب 14 حصے آپ بیٹے کو دے دیں گے تو بچیں گے کتنے؟ 14، یعنی 32 میں سے 14 حصے آپ نے جب اس میں بیٹے کو دے دیے تو پھر 18 حصے بچیں گے۔ اب اس کے بعد اس کو تقسیم کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ 14 حصے دینے کے بعد پھر اب جو ان کی اہلیہ ہے، ان کی جو بیوہ ہے، وہ بیوہ کو 4 حصے دی جائیں گے، 4۔ اب 18 میں سے 4 نکالنے کے بعد کتنے بچے؟ 14۔ 32 حصے میں سے 14 بیٹے کو دینے کے بعد بچیں گے کتنے؟ 18 حصے۔ 18 حصے میں سے 4 حصے، جو 4 حصے مال کے، وہ ان کی مرحوم جو زوجہ ہے، وہ مرحوم کی جو بیوی ہے، بیوہ، ان کو دی جائیں گے۔ اب اس کے بعد بچیں گے 14، تو جو 2 بیٹیاں ہیں ان کو 7 حصے، 2 بیٹیوں کو 7 حصے۔ اس طرح آسانی کے ساتھ آپ اس کی تقسیم کر لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی معاملہ ہے تو آپ جو اہل علم سے راست طور پر رجوع کر کے اس سے بارے میں صحیح طور پر رہبری اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جو تقسیم ہے آسانی کے ساتھ میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے ہیں کہ جس طریقے پر عمل کرنا ایک بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر اس کے ادا کرنے میں اگر وہ بندہ کوتاہی کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سخت پکڑ ہوگی۔ اس لیے کہ وارثین کے لیے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اگر والد کا انتقال ہو جائے تو کسی ایک بیٹے کے حق میں ذمہ داری اگر دی جاتی ہے کہ تم اپنے ورثہ میں تقسیم کر دو، جو بھی ورثہ ہے مرحوم کے ان میں تقسیم کر دو، تو وہ بیٹا اپنے پاور کا استعمال کر کے ان کے حقوق کو برابر طور پر نہیں پہنچاتا ہے، ان کا جو حق ہے وہ حق ان کو برابر نہیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو کمزور ہیں، جو بہنیں جو اپنا حق برابر لے نہیں سکتی ہیں، اپنے حق کا مطالبہ صحیح طور پر کر نہیں سکتی ہیں، اس لیے کہ صنف نازک ہے کہ اگر اسے دبا دیا جاتا ہے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں سخت عذاب میں اس کو مبتلا فرمائے گا۔ تو اس لیے ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جن کو مال کی تقسیم کرنے کا اگر معاملہ آ جائے، جس کے ہاتھ میں اگر وہ ذمہ داری ہو تو پھر اس کی تقسیم کو وہ شریعت مطہرہ کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق ادا کریں۔ اگر ایسا کوئی اندیشہ ہے کہ بعد میں بیٹوں میں جائیداد کو لے کر لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، بیٹیوں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے گا اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے جھگڑیں گے، اگر ایسی کوئی نوبت آنے والی ہو یا پھر اگر ایسا کوئی ڈر ہو تو پہلے ہی مرحوم اپنی زندگی میں جس کو جتنا حق دینا ہے برابر حق دے سکتے ہیں۔
جس کو جتنا حق دینا برابر، بیٹے بیٹیاں ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے حق دے دیں، حق دے کر اپنے جانے کے بعد ان کے اوپر کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا جھگڑا اور کوئی ایسا اختلاف ان کے درمیان میں چھوڑ کر نہ جائے، ان کے کندھوں پر کوئی ایسی ذمہ داری نہ دے جس کو وہ صحیح طور پر ادا نہ کر سکے۔ پہلے ہی اگر مکمل طور پر اپنی زندگی میں ادا کر دی تو یہ بہت بہتر ہے، بعد میں وہ لوگ جھگڑے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یہ وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے۔ تو میرے ناظرین سے میری خواہش ہے کہ اس معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں۔ جو بہنیں اپنا حق برابر لے نہیں سکتی ہے ان کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کریں، اس لیے کہ یہ ایسا حق ہے کہ آپ اگر کوئی وارث اگر یہ انکار کرے کہ میں حق لوں گا ہی نہیں، مجھے چاہیے ہی نہیں ہے پیسے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، تو حکم یہ ہے کہ لے جا کر زبردستی سے اس کے جیب میں ڈال دیا جائے۔ اگر پھر بھی وہ لینے سے انکار کرے تو اس کے گھر میں دروازے سے اندر ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ حق برابر اسی کا ہے۔ اگر وہ انکار بھی کرے تو اس طرح سے اس کے گھر میں ڈال دیا جائے گا، لیکن اس کو کسی صورت میں اپنے پاس روک کر نہیں رکھا جائے گا۔ اب دیکھیے ناظرین، کن کن رشتہ داروں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، کون وہ رشتہ دار ہیں جنہیں وراثت کا حقدار بنایا گیا ہے، وراثت کا حصہ دار بنایا گیا ہے۔ تو دیکھیے وارثین دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ذوی الفروض ہوتے ہیں۔ اب ذوی الفروض یعنی وہ رشتہ دار ہیں کہ جن کے حصے قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے ہوں، قرآن و حدیث میں جن کے حصے مقرر کیے گئے ہیں ان کو کہتے ہیں ذوی الفروض۔ اب ان میں وہ تمام کے تمام لوگ شامل رہتے ہیں کہ بیٹا بیٹی اور باپ دادا اور اس کی والدہ ماں اور دادی اور شوہر بیوی، حقیقی بھائی بہن اور ماں شریک بھائی بہن، ماں شریک بھائی، یہ تمام کے تمام جو حصے میں نے ذکر کی یہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں۔ ذوی الفروض جن کے حصے قرآن کریم میں اور احادیث پاک میں مقرر کیے گئے ہیں کہ ان کو کتنا کتنا حصہ دیا جائے گا، وہ سب حصے مقرر کر دیے گئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں جو احکام نازل کیے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے، اس کی تقسیم کو ان تمام کے تمام رشتہ داروں میں، ان تمام کے تمام ورثاء میں برابر کے برابر تقسیم کر دی جائے، اس میں جو ہے کمی اور بیشی نہ ہو، ان کے بعد اگر تقسیم ہو تو برابر تقسیم کر دی جائے۔ ہاں دیکھیے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی والد کے اگر مثال کے طور پر 4 بیٹے ہیں اور ایک بیٹے کا اگر والد کی زندگی میں انتقال ہو گیا، والد کی زندگی ہی میں اگر انتقال ہو گیا تو والد کے انتقال کے بعد کیا جائیداد جو پراپرٹی ہے وہ اس مرحوم بیٹے کی اولاد کو یا وہ مرحوم بیٹے کی بیوی اگر تھی تو بیوی کو دی جائے گی؟ تو دیکھیے شریعت مطہرہ میں اگر کوئی والد کے یعنی مرحوم کے انتقال کے موقع پر اگر نہیں ہے، مرحوم کے انتقال سے پہلے ہی اگر کسی بیٹے کا انتقال ہو جائے تو شرعاً وہ وراثت کا حق نہیں رکھتا ہے، وہ وراثت سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے۔ تو وراثت سے حصہ ملنے کے لیے ضروری ہے کہ مرحوم کے انتقال کے موقع پر رہنا، مرحوم کے انتقال کے موقع پر وہ باحیات رہنا، زندہ رہنا۔ اگر والد کے انتقال سے پہلے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو پھر بیٹے کو حصہ نہیں دیا جائے گا وراثت میں۔ اگر والد نے پہلے سے اگر ان کے نام پر کچھ کر دیا ہے تو وہ چیز برابر ان کو مل جائے گی، ان کی اولاد میں وہ تقسیم ہوگا۔ لیکن اگر کچھ نہیں کیا نام پر، بغیر کچھ کیے کہ ان بیٹے کا انتقال ہو گیا والد کی زندگی میں، تو بیٹا وراثت سے محروم رہے گا۔ اگر وہ اکیلا ہے تو پھر وہ ویسی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کی فیملی ہے، اگر اس کی اولاد ہے تو پھر اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ بیٹے جو والد کے مال میں سے جو حصہ بیٹے کو ملنا ہے، اگر بیٹا والد کی زندگی میں فوت ہو گیا تو پھر اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو حصہ ملنے کے لیے مرحوم کے انتقال کے موقع پر رہنا ضروری ہے۔ مرحوم کے انتقال کے موقع پر جو بیٹے بیٹیاں رہیں گے زندہ، ان سب کو وراثت سے حق دیا جائے گا۔ اب اگر مرحوم کی زندگی میں اس کے مال سے، اس کی پراپرٹی سے اگر صحیح طور پر تقسیم نہیں کی گئی ہو اور اگر انتقال ہو گیا مرحوم کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد بھی وہ لوگ اس کی جو پراپرٹی ہے وہ مکمل طور پر ابھی حاصل نہیں ہوئی ہے، مکمل طور پر وہ پراپرٹی آئی نہیں، اگر کسی زمین پر اگر کیس تھا، وہاں پر اگر کچھ معاملات اگر خلط ملط تھے تو وہ زمین کو بھی حاصل نہیں کیا گیا، یا کوئی جگہ سے مال آنا تھا، کاروبار تجارت میں مال لگائے تھے، وہ مال ابھی صحیح طور پر نہیں آیا، اب اس کے جمع کرنے تک اتنا وقت ہو گیا کہ اس میں مرحوم کے انتقال کے بعد اس کے کسی بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، مرحوم کے انتقال کے بعد۔ تو اب جب
10 سال کے بعد 15 سال کے بعد جبھی بھی پیسے مرحوم کے جو جمع ہو جائیں گے کاروبار میں تجارت میں جو لگائے تھے پیسے یا پھر کہیں زمین جہاں ایسا مسئلہ ہو رہا تھا کہ کیس زمین پر چل رہا تھا کہ صحیح طور پر اس کو حاصل نہیں کیا گیا تھا، اگر یہ تمام کے تمام اگر معاملات ہیں تو بیٹے کا اگر انتقال ہو گیا وراثت کی تقسیم سے پہلے ہی اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا، وراثت کی تقسیم سے پہلے ہی اگر کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کا جو حق ہے اس کے ورثہ میں تقسیم کریں گے. یعنی اگر اس کی بیوہ ہے تو بیوہ کو اس کا جو حق تھا وہ حق اس کی بیوہ کو دے دے گا جو حصہ، یا اس کی اولاد ہے تو اس کا جو حصہ تھا بیٹے کا جو حصہ نکلتا ہے، چونکہ وہ تو رہا نہیں دنیا میں اور جتنی وراثت کی تقسیم تک اتنا کافی وقت ہو گیا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا، کسی ایک وارث کا انتقال ہو گیا تو اس کا جو حصہ ہے جا کر اس کی بیوی کو یا اس کے بیٹے ہیں تو بیٹے کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ تیرے شوہر کا یا یہ تیرے باپ کا حصہ تھا جو کہ ہم کو تقسیم کرنے میں تاخیر ہو گئی، اب یہ مال آیا ہے لہٰذا اب یہ تمہارا باپ کا حق ہے لہٰذا تم اپنے درمیان میں شرعی اعتبار سے تقسیم کر لو. اس طرح سے تقسیم کی جائے گی. ناظرین فی الحال وقت ہو چلا ہے کہ مختصر سے بریک کا، بریک کے بعد پھر دوبارہ آئیں گے، اسی عنوان پر گفتگو کریں گے. آپ اپنے سوالات کے ساتھ تیار رہیے گا.